الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اس ماہانہ درس قرآن اور درس تصوف میں قرآن کے فیضان کو پانے کے لیے جمع ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ برکتوں والا اور مبارک ساعتوں والا مہینہ اپنے فیضان سے ہم سب کے دلوں کو منور کرنے کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے اور تصوف کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا سارے انسانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ انسانوں میں اور امتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے صرف مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والا ہوتا وہی ہے جو اپنے رب کے ایک ایک حکم کو مانتا ہے، توجہ سے اپنے محبوب حقیقی کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ کچھ امتیں ایام بیض کے روزے رکھتی تھی، جیسے آدم علیہ السلام 3 دن کے روزے رکھتے تھے، پھر اسی طرح بنی اسرائیل میں سے عاشورے کے روزے تھے، مختلف روزے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اے میرے محبوب کی امت تم پر مہینہ کے روزے فرض ہیں، وہ روزے تم نے رکھنے ہیں
اور تمہیں روزے کسی مقصد کے تحت رکھوائے جا رہے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب یہ روزے رکھنے کا مقصد تقوی ہے تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ متقی کون ہوتا ہے اور تقوی کی تعریف کیا ہے۔ اگر میں کسی اور کا قول پیش کروں کہ تقوی اور متقی کس کو کہتے ہیں، تو اس پر اعتراضات اور سوالات وارد ہو سکتے ہیں۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، متقی اس کو کہتے ہیں، صاحب تقوی اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ فرمائے وہاں چلا جائے، جہاں سے روک دے وہاں سے رک جائے، اس درجے پر جو فیض ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پہ حاضر ہونا، اور جہاں جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جانا، اس درجے والے کو متقی کہتے ہیں اور اس عمل کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو جہاں جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، جو رک رہا ہے اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب جانا بھی اسی کے لیے ہے اور رکنا بھی اسی کے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے تصوف میں یہ بات ہے، حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبادت احسان کے درجے پر فائز ہو کر کیا کرو۔ وہ احسان کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس عبادت میں آپ اپنے یار کو دیکھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر کبھی کھڑے ہو کر جمال جہاں آرا کو تکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جا کر، کبھی سجود میں جا کر، کبھی اللہ والوں سے ملاقات کر کے، کبھی دل کی دنیا پر نظریں جما کر، ہر وقت وہ اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، جو ہر وقت اپنے رب کو دیکھتے ہیں، رب کے حکم کو مانتے ہیں۔ اگر کسی سے ملتے ہیں تو اس کے لیے ملتے ہیں، کسی سے بچھڑتے ہیں تو اس کے لیے بچھڑتے ہیں، کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے لیے رکھتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو اس کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو صاحب تقوی کہتے ہیں، ان کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا متقی وہ ہوتا ہے ان اولیاء الا المتقون، جن کو تم اپنی زبان میں ولی کہتے ہو، یہی اصل تقوی والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جس کے دل میں ہمہ وقت ایک ہی بات ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قرآن ہے۔ کسی سے ملنا ہے اس کے لیے اپنی ذات کی نفی کر دے، اسی ذات کو دیکھے، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ روزے کے بارے میں کیوں فرمایا کہ تمہیں روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی والے ہو جاؤ؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، آپ نے یہ کیفیت ضرور محسوس کی ہوگی، گرمی کا موسم ہو اور وہ غسل خانے میں ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، دل کرے ایک گھونٹ پانی پی لے، ابھی وہ سوچتا ہے تو اس کے دل کے کونے سے آواز آتی ہے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک لمحے کی یہ کیفیت جو تمہیں روزہ نہیں توڑنے دیتی، اسی کیفیت کو تقوی کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں تو رمضان المبارک میں جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان پر یہ کیفیات کا ورود ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دلوں پر ہر وقت ایک ہی بات لگی رہتی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں یہ کیفیت موجود ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت اس کیفیات کو، اس شتیہات کو، اس معمولات کو، اس معاملات کو بندہ اسی ڈگر سے سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام بندے کو درجہ ولایت پر فیض کر دیتا ہے۔ اور یہ ولایت پر فیض کیوں کرتا ہے؟ آپ حضرات کہیں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں
اشتہار لگا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں آپ غیر اخلاقی حرکات و سکنات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کے بارے میں کوئی شرم و حیا باقی ہو، تو اس کے سامنے بھی غیر اخلاقی حرکات و سکنات سے بندہ پرہیز کرتا ہے کہ بھئی میرے ابا جی کی آنکھ دیکھ رہی ہے، میں سگریٹ نہ پیوں، میں شراب نوشی سے پرہیز کروں، میں غیر ضروری چیزوں کو موبائل پر نہ دیکھوں کیونکہ ابا جی دیکھ رہے ہیں۔ اگر باپ دیکھے تو اخلاقیات کے درجے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور باپ کی نظروں سے غیر اخلاقی چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور کیمرے کی آنکھ سے ہمہ قسم کے جرائم سے بچ جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں ایک ہی بات مزین ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اللہ کے دوستوں کی صف میں آ جائے گا نا۔ مراقبہ اسی کو کہتے ہیں، مراقبہ اسی کیفیت کا نام ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مراقبہ کچھ نہیں ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے چاہے ساری رات کسی اور کو دیکھتے رہیں، آنکھیں آپ نے بند کیا، نیند آپ کی پوری ہو گئی، مگر جب تک یہ کیفیت نہیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں میں ایک اشارہ دے دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کبھی کسی عاشق کے دل میں آئے کہ جب وہ قریب ہے تو دیدار تو کروا دے نا، جب قریب ہے تو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا جب قریب ہے تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بندے کا ہاتھ اتنا دور ہو تو نظر آتا ہے، اتنا بھی نظر آتا ہے، اگر آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے پھر نظر نہیں آتا۔ کہا ہاتھ ہے اب کیوں نہیں نظر آتا؟ کہا قریب اتنا ہو گیا ہے، قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا، لیکن خواہش ابھی باقی ہے کہ تجھے دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ سرما ہتھیلی پہ رکھ لو تو سرما نظر آئے گا، سرما آنکھ میں ڈال لو تو سرما نظر نہیں آتا۔ اب سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اب اس کے جمال کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے۔ باری تعالیٰ بڑا دل کرتا ہے تیرے جلووں کو تکوں، کیسے تکوں؟ فرمایا محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، محبوب آپ فرمایا آنا مرۃ و جمال اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، جو اس جمال کو دیکھنا چاہتا ہے میری زیارت کرے۔ من رآنی فقد رأى الحق۔ عزیزان محترم، پھر اب محبوب تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی آئینہ ہونا چاہیے نا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب محبوب ہیں۔ محبوب جب قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا دو وجوہات ہیں۔ حضور غزالی زماں راضی دوران سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، اس کی روشنی گھر گھر میں آ رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ شامیانہ لگا دیتے ہیں، سورج ہوتا ہے مگر اس کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پاتی، محسوس کرتے ہیں نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ شامیانہ لگا ہوا ہے۔ کہا محبوب بھی قریب ہیں، مگر جب گناہوں کے شامیانے لگیں گے تو محبوب کی زیارت کیسے ہوگی؟ اب سیدھی سی بات ہے، یہ جو دل ہے نا ہمارا، یہ آئینہ ہے، یہ مثل آئینہ ہے، تصوف میں ہے یہ مثل آئینہ ہے۔ اگر شیشے کے اوپر مٹی اور گرد و غبار لگ جائے گا تو پھر آپ کو صورت تو نظر نہیں آئے گی نا۔ پہلے آپ نے گرد و غبار کو ٹیشو سے صاف کرنا ہے، اور جب وہ صاف ہو جائے گا تو پھر آئینہ نظر آئے گا۔ تو کہا آپ ذکر رسول سے، والضحیٰ کے چہرے کے ذکر سے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کے ذکر سے، جو ہے اپنے ذکر سے زبان کو تر رکھو، پھر دل کا آئینہ مزکا مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ جب تم آنکھیں بند کر کے دل کی تختی پر دیکھو گے، حسن یار تمہیں اشکار نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، جن پر یہ ہمہ وقت یہ کیفیات رہتی ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں اور مجلس میں کوئی بندہ آتا نا تو کہتا حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو آپ فرماتے تم نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف یہی 11 مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہنا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
ایک دفعہ آپ کا ایک بھانجا آیا، اس نے کہا حضور والا کچھ بتا دیں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا بعد میں بتائیں گے، ورد وظیفے وقت بڑا پڑا ہے، فی الحال تم نے یہی روز کہنا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ آیا، اس نے کہا حضور عجیب کیفیت ہو گئی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اب میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اور کچھ نظر آتا نہیں۔ کہا اس کی خوراک بڑھا دو۔ وہ بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ادھی راتیں اٹھ مسیتی کر کے وضو تاجت نہیں تھی، دل وچ گئی نہیں پلیتی راتیں تھمبے واں کھلو لینا ایک نہ دینی دو۔ یہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے، میرے مرشد کریم اکثر یہ گنگنایا کرتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کیا تھا وہ گنگنانا؟ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے ہاتھوں میں تسبیح لی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں، خیال کسی اور کا ہے، آپ کہیں اور ہیں تو خیال کسی اور کا ہے۔ کہا کچھ نہ کریں، صرف اس کو دیکھیں، اصل یہ خیال سب سے اچھا ہے، اصل یہ خیال ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب۔ حضرت سہیل تستری کی خانقاہ کے اندر یہ وظیفہ بتایا جاتا تھا لوگوں کو عارف بنانے کے لیے، لوگوں کو اللہ تک ملانے کے لیے، یہی ورد، یہی وظیفہ، بس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت، یہ ورود کے لیے یہ وظیفہ بتایا جاتا۔ اب ہوا یہ، ایک دن وہی بھانجا آتا ہے اور کہتے ہیں حضور اب اس کو دیکھ کے کیفیت عجیب ہو گئی ہے، کوئی اور نظر آتا نہیں، حتیٰ کہ میں جب غسل خانے میں غسل کے لیے جاتا ہوں تب بھی میں حالت شوق کے اندر اپنے کپڑے بدن سے نہیں اتارا کرتا، کہ کیونکہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ اب بات میں نے کہیں اور دور کی چھیڑ دی ہے تو اب اس کو کنارے تو لگانا ہے نا۔ اگر آپ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو مزہ آئے گا۔ عزیزان محترم، دیکھیں نا، تھوڑے لوگ ہوں، سمجھنے والے ہوں تو مزہ آتا ہے، اور جن لوگوں کو اس کیفیات سے کوئی تعلق نہیں، وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں یہاں بیٹھ کر بھی نہیں بیٹھے ہوتے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں۔ جن کو ضرورت ہے وہ اگرچہ کئی لوگ یہاں نہیں بیٹھے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ توجہ ادھر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خیال، یہ بیٹھنا، یہ توجہات کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تصوف کی کتابوں کے اندر ہے کچھ پرندے جو ہیں وہ درویش ہیں۔ سب سے پہلے مرغابی، کہا مرغابی درویش ہے، کہا کیسے درویش ہے؟ کہا پانی کی تہہ تک ہو کے واپس جب نکلتی ہے پر خشک ہوتے ہیں، پر گیلے نہیں ہوتے۔ سنتے تھے یار کا گھر عرش بری ہے، جب دیکھا نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، مازاگ کا سرما ہے آنکھیں بھی کھلی ہیں، بیٹھا ہے بازار میں مگر پردہ نشیں ہے۔ تو کہا جو درویش ہوتا ہے، یہ اللہ والا جو ہوتا ہے، یہ تو ایک کشتی کی مانند ہے۔ کشتی پانی میں رہے تیرتی رہتی ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ یہ درویش جو ہر وقت یہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب اس نے سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا ملانا ملنا بچھڑنا سب کچھ اس کے لیے ہے، اس کو تو اپنا کچھ نہ رہا، یہ دنیا میں کیسے غرق ہوگا، ڈوبے گا؟ کیونکہ اس کے اندر دنیا ہے نہیں، یہ دنیا میں ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ رہتے بازار میں ہے، رہتے خرید و فروخت میں ہے، لیکن توجہ ان کو اپنے یار کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو ایسے لوگوں کو مرد کہتے ہیں۔ تو سہیل تستری علیہ رحمہ کی مجلس میں جب یہ بات ہوتی تھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہوا کچھ یہ کہ آپ کی خانقاہ کے اندر نا آپ نے ایک چھوٹی سی بکری پالی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو درویش ہوتا ہے وہ دنیا داروں سے سوال نہیں کرتا، اپنی بارگاہ، اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اور محبوب کی بارگاہ میں بھی عرض نہیں کرتا، یہ اس درجے پہ ہوتا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ پھر وہاں سے جو ملتا ہے پھر وہ ملتا ہے، اور پھر جو ملتا ہے پھر دنیا دیکھتی ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا تعلق ہے، انا عند ظن عبدی بھی، جیسا جو گمان کرتا ہے وہ ویسے ملتا ہے۔ تو سہیل تستری کی مجلس میں چھوٹی سی بکری آپ نے خریدی، اس کی پرورش کی، کچھ عرصہ گزرا، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو آپ نے نا وہ بکری بیچ دی۔ جب بکری بیچ دی
تو جو بکری خرید کے لے گیا وہ 4 دن کے بعد آیا، اس نے کہا عجیب بکری دی ہے، وہ چرتی نہیں، کچھ کھاتی نہیں، پیتی نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے اس کو لوگوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا ہوگا، لوگوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا ہوگا۔ جی حضور ایسے ہی ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے ہماری خانقاہ میں ایک وظیفہ پڑھایا جاتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ بکری بھی سنتی تھی، خرید کر اس کو کھلاؤ گے تو کھائے گی، لوگوں کے کھیتوں میں نہیں چرے گی، وہ بھی جانتی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی جانتی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے سلسلے کے پیر ہیں۔ پھر صرف ہمارے پیر نہیں، داتا علی حجویری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں اپنے ماموں اور اپنے سگے مرشد، سگے ماموں اور اپنے مرشد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے عرض کی حضور توجہ فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اسم اعظم بتائیں، تو میرے شیخ نے مجھے فرمایا تم نے ایک ہی کہنا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معائی۔ کیا سمجھ میں آئی بات کے نہ آئی؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب ہم جو ہے نا کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، کہتے جی تم پر سلامتی ہو، لیکن جب صوفیاء کہتے ہیں وہ کہتے تم سمجھے نہیں، بات کچھ اور ہے۔ السلام جو ہے اللہ کا صفاتی نام ہے، السلام اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو جب تم کسی کو السلام علیکم کہتے ہو، تم اس کو کہتے ہو اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ معکم، اللہ معکم، اللہ معکم۔ اب جب کوئی عام علم رکھنے والا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن جب صوفی کو السلام علیکم کوئی کہتا ہے وہ اپنے خیالات کو کسی اور سے جھٹک کر کہتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ادھر توجہ کر، اللہ معکم، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ جن کے ساتھ ہو، جن کو معیت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے، انہی کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے تتقرب الی بالنوافل، جو کثرت سے فرائض کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جن کو میری معیت نصیب ہو جاتی ہے، پھر میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بس تو نے یہی وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ میرا حاضر ہے، اللہ میرا ناظر ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب بتائیں صوفیاء توحید نہیں سکھاتے تو پھر سکھاتا کون ہے؟ اصل توحید تو سکھاتے ہی ہے۔ تو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جب یہ وظیفہ پڑھا اب تو میں نہ وضو کرنے جاؤں نہ کہیں جاؤں، بیٹھا ہوں، دل سے آواز آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ جب میرے شیخ کو پتہ چلا فرمایا ادھر میرے سامنے بیٹھو، یہ کوئی صوفی سمجھے گا میری بات کو، ادھر میرے سامنے بیٹھو، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ میں نے ان کو دیکھا، فرمایا اب خود کو دیکھو، اس میں خود کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ مجھے دیکھو، پر اب خود کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو۔ اب خود نہ رہو، میں نہ رہو، تو ہو جاؤ۔ کہا بس یہ کیفیت بدلی، اس کے بعد پھر عام شخص تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، پھر دنیا نے دیکھا وہی شخص جنید بغدادی بنا ہے، وہی شخص جنید بغدادی بنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، تو اتنے بیمار ہوئے کہ قریب المرگ ہو گئے۔ مریدین اکٹھے ہو کے گئے سائیں کوئی اپنے واسطے دعا چا کروا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک لمحہ دل میں بات آئی تھی اپنے یار سے عرض کروں سیت دے، تو میرے اندر سے آواز ہے، جب ہے ساتھ پھر بیر سے آوازیں کسی اور کو آتی ہیں، ادھر سے آوازیں دل والوں کو آتی ہیں۔ دل ہو اور دل میں دل بھر کا ڈیرا ہو، گھر ہو اور گھر والا ہو، تو پھر اندر سے آواز آتی ہے، بیر سے تو نہیں آتی نا۔
توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. تو حضرت جنید فرماتے میں نے سوچا ہی تھا کہ یار کو کہوں سیت کاملہ دے، تو پھر اندر سے آواز آئی تم ابھی مقام مریدی پر نہیں پہنچے اور شیخ طریقت ہونے کا دعویٰ کر دیا. میں نے کہا جی مرید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا لا یملک شیئا حتی نفسہ، جو اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے یار کی سمجھے، اس درجے والے کو مرید کہتے ہیں. تو تم تو ابھی تک مقام مریدی پر نہ پہنچے اور تم مقام پیری پر اپنے آپ کو گرداننے لگ گئے. تو کہا جب اندر سے آواز آئی میں نے کہا میرے مالک جو تیری مرضی. فرمایا جب تو ملکیت ہی ہماری ہے، ہم سکھ میں رکھیں یا دکھ میں رکھیں، تم کیوں سوال کرتے ہو؟ سکھ میں رکھیں یا دکھ میں رکھیں، تم کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکے تر کم تر آ کر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو. تو جب وہ قبول کر لے تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے نا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ایک کشتی میں سوار ہو رہی تھی، جا رہی تھی، کشتی میں سفر کر رہی تھی دریا میں. جیسے کشتی دریا کے درمیان میں گئی نا تو ایک گھمن گھیری کے اندر آ گئی اور وہ قریب تھا کہ کشتی الٹ جاتی. تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں میں آج تک حیران ہوں کہ وہ بابا کیا تھا، وہ بابا کیا تھا. میں نے کہا بابا دعا نہیں کرتے، کشتی ڈوب رہی ہے. اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں اس سے فرصت ہوگی تو ڈوبنے اور تیرنے کی بات کریں گے. تو اور پھر جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہو پھر ڈوب کون سکتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. تو جب وہ دیکھ ہمیں رہا ہو پھر ڈوب کون سکتا ہے؟ ڈوبتے تو وہ ہیں جن کو کوئی نہیں دیکھتا، جن کو کوئی دیکھتا ہے وہ تیرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ جو پرندہ ہے جس کو مرغابی کہتے ہیں، وہ رہتی پانی میں ہے پر اس کے خشک ہوتے ہیں. اور دوسرا پرندہ ہے کونج. کونج کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ کونج یہاں پر انڈے دیتی ہے نا تو کئی میل دور چلی جاتی ہے، اگر وہ توجہ انڈوں پہ رکھے تو اس سے چوزے بچے پیدا ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا یہی شیخ کی مثال، اگر شیخ اپنے مریدوں پر توجہ رکھے گا تو ان کو فیض ملے گا، توجہ ہٹے گی تو فیض منقطع ہو جائے گا. آج تک تو 1450-1500 سال میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے پیر کا ہاتھ پکڑا ہے یا پیر نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. آج تک ہم یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکے. یہ بڑے بڑے کے پاس گئے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا، بھئی لینے کیا گئے تھے کوئی پتہ نہیں. جی ہم نے بڑے بڑے دیکھے، میں نے کہا تم بڑے بڑے دیکھتے رہو، کام تب بنے گا جب تمہیں کوئی دیکھے گا، کیونکہ دیکھنے سے قسمتیں بدل جاتی ہیں. آخر کوئی تو وجہ تھی نا کہ قرآن پاک میں ہے کہ تخت بلقیس منگوانے کے لیے عفریت جن نے بھی اپنی رائے پیش کی. آصف بن برقیہ نے بھی کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیارے اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام آپ اپنی نگاہ کو میرے چہرے سے نہ ہٹانا، کیونکہ اس کے محبوبوں کی نگاہیں جب کسی کے چہرے پر پڑتی ہیں اس کو صاحب کرامت بنا دیتی ہیں. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ جو ہم تصور شیخ کرتے ہیں یا اللہ والوں کے چہروں کو لوگ دیکھتے ہیں نا، اے بتے ہر جائی تو نے کچھ ایسی ادا پائی، تکتا ہے تیری صورت ہر ایک تماشائی. پہلے تو نہ سمجھے تھے ہم انجام محبت کا، ہم ہوش میں تب آئے جب جان پہ بنا آئی. جی بھر گیا دنیا سے اب دل میں یہ حسرت ہے، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشائے تنہائی. تو کہا آپ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ نے اپنی نظریں میرے چہرے سے نہیں ہٹانی، کیونکہ آپ نے چہرے سے نظریں ہٹا دی تو ہمیں کرامت میں کچھ نہیں ملے گا. آپ نظریں رکھنا، یہ اللہ والوں کے چہرے اللہ ایسے کیوں بناتے ہیں، ہر کوئی ان کو کیوں تکتا ہے؟ کہا کسی اللہ والے نے جو اب اس کو دیکھا اب سارے اسی کو دیکھیں گے. یار کوئی تو بات ہے نا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو وہ کہہ دے میری، اللہ فرماتے ہیں میری ہے. باری تعالیٰ اونٹنی تو صالح علیہ السلام کی، تیری کیسی؟ فرمایا میرے محبوب جس کو اپنا کہہ دے ہم بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر بندہ پیدائشی خلیفہ ہے. پھر کیا وجہ بنی کہ نظام الدین اولیاء کی قبر زندہ؟ کہا میرے یار فرید نے جو کہہ دیا میرا ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو حضور والا کونج جو ہے، ہاں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ مجھے دیکھیں
اور پھر حضرت سلیمان اس کو دیکھتے رہے، انہوں نے ہاتھ ایسے کیا اور کشت وہاں پہ تخت بلقیس لا دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت سلمان علیہ السلام خود اپنے معجزے کا اظہار کرتے اور تخت منگوا لیتے، جن کی نظر میں یہ کمال ہے کہ سامنے بیٹھنے والے کو دیکھیں اور صاحب کرامت کر دیں، تو اپنے معجزے سے تخت نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے۔ اگر وہ لا دیتے نا تو آج کرامات اولیاء کا دروازہ بند ہو جاتا، آپ ان لوگوں کو جواب ہی نہ دیتے ولی کرامت دکھا سکتا ہے۔ تو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا نبی نہیں ہے، عاصم بن برقیہ ولی ہے، اسم اعظم رکھتا ہے اور پڑھتا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو تخت منگوا لیتا ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، اپنا آپ سیدھا نہیں کر سکتے، کوئی وجہ تو ہے نا۔ تو کہا بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا اگر تخت بلقیس کو منگوا سکتا ہے تو جن کی مجلس میں بیٹھنے والے ولی بنی اسرائیل کے دور کے ولی اتنا طاقت والے ہیں، جن کے دامن میں بیٹھنے والے اتنا کمال والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا کمال ہوگا۔ اور پھر دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام مقتدی ہیں، میرے آقا امام الانبیاء ہیں، تو مقتدی کی امتوں میں ایسے صاحب کرامت ولی ہو سکتے ہیں، تو پھر میرے آقا کی امت میں ولی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو اگر وہ اتنے میلوں پر تخت بلقیس کو منگوا سکتے ہیں تو پھر میرے خواجہ اور میرے غوث پاک بھی بیڑے ترا سکتے ہیں، تمہارے عقل میں فطور ہے۔ اور تیسرا جو پرندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھگی، جس کو آپ ککنس کہتے ہیں۔ وہ صبح سویرے سویرے اٹھے نا تو آپ کو ککو ککو کی آوازیں آتی ہیں دیہاتوں میں، وہ پڑھتی اللہ اللہ ہو اللہ اللہ۔ اب وہ ہو کی ضربیں اتنا لگاتی ہے کہ میں سے نکل کر تو میں چلی جاتی ہے، اور جب وہ تو میں چلی جاتی ہے تو پھر جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور جب جل کے راکھ ہوتی ہے تو گھونسلے میں پڑی رہتی ہے۔ جب پھر اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ جو گھونسلے میں اس کی راکھ تھی اس پر پانی پڑتا ہے تو اس کے اندر ایک انڈا ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، پھر نئی گھگی پیدا ہوتی ہے۔ شجرے والے بزرگوں کا حال یہی ہے، ایک ہو کی ضربیں لگاتا ہے، جل کے عشق میں راکھ ہو جاتا ہے، پھر اس کی جگہ اور آ جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے کام۔ اور پھر ایک پرندہ ہے عقاب۔ عقاب نکیلے پتھروں پہ رہتا ہے تو تندرست رہتا ہے، جس دن پھولوں کی سیج بنا کے بٹھا دیا جائے مر جاتا ہے۔ کہا تمہیں سکون راس نہیں؟ کہا نہیں، ہمارے مقدر میں جب نکیلے پتھر ہیں، جب ہم اس پہ رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، اور نکیلے پتھروں کو چھوڑ کے پھولوں کی سیج پہ بیٹھیں تو پھر مر جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ کہا درویش کا حال یہی ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ جاگتا رہے گا، یہ پھرتا رہے گا، گھر گھر ایک ہی بات کرتا رہے گا، السلام علیکم، اللہ معکم، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ مائی، یہ جیتا رہے گا۔ اور یہی تو فیض ہے، اور فیض کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر میں بڑی دور چلا گیا، کوشش کرتا ہوں واپس آنے کی۔ تو حضور والا حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں میں نے کہا بابا کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے۔ فرمایا ڈوبتی نہیں، کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس کو وہ دیکھتا ہے ڈوبنے نہیں دیتا، ڈوبنے نہیں دیتا۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے مرشد مجھے کہا کرتے تھے جنید خطاب کیا کرو، خطاب کیا کرو۔ تو میں سوچتا میرے شیخ موجود ہیں، خطاب تو تب کروں جب یہ غیر موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے کیسے خطاب کروں؟ کہا ہماری بات بھی کرو تو ہم سن کے خوش ہوتے، کیونکہ غیر موجود تو ہو نہیں سکتے، جو موجود ہے وہ غیر موجود کیسے ہوتا ہے؟ جو غیر موجود ہو وہ موجود ہو نہیں سکتا۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھے؟ تو کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے کیسے خطاب کروں؟ فرمایا ہماری بات کرو جو کوئی سکھایا ہے۔ لیکن حضرت جنید کسی اور خیال میں تھے، انہوں نے کہا وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ تو اب خیال یار کہیں تو لے ہی جائے گا، خیال یار کہاں لے گیا؟ ایک دن جنید آرام کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں،
جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ جنید، ہمارا عشق لوگوں کو سکھایا کرو، ہمارے ملنے کا راستہ لوگوں کو بتایا کرو۔ تیرا نبی تجھے حکم دیتا ہے خطاب کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ آنکھ کھلی، تھوڑی سی ایسے خواہشات نفس میں ایک خیال آیا کہ میرے مرشد سے شاید میرا مقام بڑھ گیا ہے کہ جان کائنات مجھے فرما رہے ہیں کہ خطاب کیا کر۔ کہا میں نے اس خیال کو جھٹکا، جوتی لاکھ روپے کی ہو مقام اس کا پاؤں ہوتا ہے، سر پہ کوئی نہیں رکھتا، مرید مرید ہی ہوتا ہے، جس مقام پہ رہ جائے پیر پیر ہی ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اور میں نے ابھی اس خیال کو جھٹک دیا اور درے مرشد پر صبح کی نماز پڑھ کر حاضر ہوا۔ میرے شیخ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد مجھے دیکھا اور مسکرائے، جنید اب تو تقریر کیا کرو، امام الانبیاء نے حکم دے دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہمیں تو خوابوں میں زیارت کرا کے حکم دیا جا رہا ہے کہ تقریر کیا کرو۔ میرا یار ایسا ہے جو مجلس رسول میں تشریف فرما ہوتا ہے۔ من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، یہ تو جلوے ہیں، کوئی خواب میں دیکھتا ہے، کوئی سو کے دیکھتا ہے۔ نصیب کی بات ہے، کوئی سوتے ہوئے بھی محروم رہتے ہیں، کوئی جاگتے ہوئے بھی محروم رہتے ہیں، کوئی سوتے ہوئے بھی یار کو پا لیتے ہیں۔ یہ تو توجہ اور خیال کی بات ہے، یہ خیال آپ کو کہیں کہیں تک لے جائے گا، اور اگر یہی خیال آپ کو بھٹک گیا تو کہیں کا نہیں رکھے گا۔ یہ خیال ہی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ اور تصوف بھی اسی کو کہتے ہیں، اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ حضور والا ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے اور وہاں سے مجھے یہ سوال کرے کہ بتا تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب معاملہ ہے۔ کہا بات یہ ہے، جنت میں جانا چاہتا ہوں، عبادت کروں وہ یہ چاہتا ہے، میں جنت چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے، جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ چاہتا ہے میں عبادت کروں، میں عابد بن جاؤں، وہ چاہتا ہے میں عابد بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میں جنت میں جانا میری چاہتا ہے، عبادت کرنا اس کی چاہت ہے۔ میں نفل پڑھوں گا کیونکہ جو اس کی چاہت ہے پوری کروں گا تو سب کچھ مل ہی جائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے روزے تم رکھو تاکہ تم اس درجے پر پہنچ جاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں 30 سال ہو گئے اور میں ساری رات بیٹھا رہتا ہوں، تصور شیخ بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مجھے کچھ ملتا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم 30 سال چھوڑ 300 سال بھی ایسا کرتے رہو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ایک تھیلا لے لو، اس میں اخروٹ رکھ لو، جو بھی بچہ آئے یا بڑا ہے اس کو کہو مجھے ایک پتھر مارو تو میں اخروٹ دوں گا۔ اس نے کہا لے اللہ اکبر، یہ کیسا وظیفہ بتا دیا آپ نے، تھپڑ بھی کھاؤں اور اخروٹ بھی دوں؟ فرمایا یہی تو وجہ ہے، تو کہتا ہے میں مرید ہوں، جو حکم یار نہیں مانتا وہ کیسا مرید ہے؟ اور یاد رکھنا اگر ایک رائی برابر بھی تکبر تیرے دل کے اندر رہا تو تو ولایت کی سرحد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ولایت کے اندر جانا تو دور کی بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جناب والا مختلف وساوس کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تسبیح پڑھتے ہیں تو اگر ایک تسبیح پڑھی نا تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تسبیح یہ وظیفہ اس لیے پڑھ لوں تاکہ مجھے فلاں فائدہ نصیب ہو، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ آراس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرسوں پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، جہاں جہاں میں نے سوال کیا الحمدللہ یہ میری کرامت ہے، پھر انہوں نے مجھے دوبارہ نہیں بلایا۔
سوال میرا یہ ہے، جب سال کے بعد ہم کسی اللہ کے ولی کا عرس کرتے ہیں، لنگر کھانے والے لنگر کھا کے چلے گئے، قوال پیسے لے کے چلے گئے، نعت خوان پیسے لے کے چلے گئے، خطیب پیسے لے کے چلے گئے، مختلف چیزوں میں مختلف لوگ مبتلا رہے، جس کے ہم عرس پہ آئے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مزار کے اوپر یا قبرستان کے اندر ایک بار سورہ یاسین پڑھی تو پورے قبرستان والے بخش دیے جائیں گے، پڑھنے والا بھی بخش دیا جائے گا۔ کسی ایک نے وہاں پہ سورہ یاسین تو نہیں پڑھی۔ تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کو مزار پہ پڑھیں تو مزار والے کے درجے بلند ہوں، قبرستان والوں کی بخشش ہو۔ اگر سارا قرآن پڑھ دیا جائے، جہاں ضرورت جس بات کی ہے، جن کی ارواح کو ہم نے خوش کر کے فیض لینا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا، بس لنگر کھا کے چلے آئے۔ ہم نے کہا لنگر کھانا فرض ہے، قرآن دوسرے پڑھیں گے۔ لنگر کھانا فرض ہے، ان کے راستے پہ دوسرے چلیں گے، ان کے نقش قدم پہ دوسرے چلیں گے۔ ہم نے تو اپنی طبیعتوں کے مطابق اپنے آپ کو مانا ہے اور اپنے پیر کو مانا ہے۔ جبکہ مریدی تو اس کو کہتے لا یملک شیئا حتی نفسہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سید آیا، کہنے لگا حضور میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، تمہارے جد اعلیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دو تلواریں ہمیشہ چلائی ہیں، ایک تلوار اپنے نفس پہ چلائی ہے اور ایک کفار پہ، تو نے کوئی تلوار چلائی ہے؟ اس نے کہا جی کافر ہے نہیں، تلوار کیسے چلاؤں؟ کہا نفس تو ہے نا، اس کے اوپر تلوار چلائی ہے؟ کہتے نہیں۔ فرمایا تو پھر علی کا صحیح جانشین کیسے ہو؟ اس نے عرض کی حضور والا پھر بتائیں میں کیا کروں؟ فرمایا یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بس تم اتنا کر لو اس میں کسی غیر کو نہ آنے دینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، بس یہی کر۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی گھر میں موجود ہو تو جو گھر والا ہے وہ نہ ہو، کوئی اور آ جائے، اچھا رہے گا برا رہے گا؟ برا رہے گا۔ اچھا کیسے رہے گا؟ جس کا گھر ہے وہ گھر والا خود رہے تو اچھا ہے نا، تو جس کا دل ہے وہاں دل بر رہے تو اچھا ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اور ہم نے کئی بت یہاں لا کے رکھ دیے، حسد کا بت ہے، غیبت کا بت ہے، کینہ کا بت ہے، بخل کا بت ہے، لالچ کا بت ہے، شہوت کا بت ہے، بد عقیدگی کا بت ہے، کتنے بت ہیں یہ لا کے رکھے ہوئے، اور جس کو رکھنا تھا وہ نہیں ہے، جس کا ہونا تھا، جس کو ہونا تھا وہ نہیں ہے۔ اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، کتب کے اندر تصوف کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بیت اللہ شریف کے اندر بت تھے، محبوب آئے، علی بتوں کو نکال دو، وہاں سے بت نکلے، وہ عبادت گاہ بن گیا۔ اس بندے کا خدا کا دل جو ہے، اس کے اندر بھی جو بت ہیں، یہاں محبوب کی محبت آئے گی، مولا علی اس کو نکالیں گے تو وہاں سے بت نکلے، وہ عبادت گاہ بن گیا، یہاں سے بت نکلیں گے، یہ زیارت گاہ بن جائے گا۔ جب جیے گا لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، جب دنیا سے چلا جائے گا تب بھی زیارت ہوتی رہے گی۔ بت نکال کے دیکھو۔ یعنی پورے آج کے اس درس تصوف کا لب لباب یہ ہے کہ اس دل میں، اس گھر میں جو گھر والا ہے وہی رہے۔ گھر کا حسن تبھی رہتا ہے نا کہ گھر والا ہو، اور اس گھر میں کوئی اور آ جائے تو جو گھروں کا حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمانے لگے او سید بادشاہ کچھ نہ کر، تیرے جد اعلیٰ نے نفس پر بھی اور کفار پہ تلواریں چلائی ہیں، چلو نفس پہ تو تلوار چلا حضور، بڑا مشکل ہے، آسان سا وظیفہ بتائیں کامیاب ہو جاؤں۔ فرمایا بس اتنا یاد رکھ، یہ گھر جس کا ہے اسی گھر والے کو رہنے دو، غیر کو جگہ نہ دو، بس تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، کہیں اور چلا گیا، معذرت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے نا پھر روزے کی طرف آتے ہیں، دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے بہت بڑے پہلوان تھے۔ اچھا کچھ لوگوں نے، مصنفین نے، تاریخ نگاروں نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ کہیں آپ انکار کی کوئی بات پڑھ کے بیٹھے ہوں اور آپ کہیں جی ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں،
وہ دلائل بھی میری نظر میں ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مدرس بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، لیکن یہ جو شوق ہیں، یہ کشتی کرنا، گھوڑ سواری کرنا، نیزہ بازی کرنا، یہ کوئی شریعت کے اندر ہیں، یہ باہر کے تھوڑی ہے۔ اب یہ اتنے بڑے پہلوان تھے، کشتی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اتنا یہ بغداد میں مشہور ہو گیا کہ بہت بڑے پہلوان ہیں، ان کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں۔ ایک غریب سید رہتا تھا، بادشاہ وقت نے اعلان کروایا کہ جو جنید بغدادی کے ساتھ کشتی کرے گا اس کو 5000 درہم دیا جائے گا، اگر وہ ہار جائے گا، جیت جائے گا تو 10,000 ملے گا۔ اعلانات ہو رہے ہیں۔ اب ایک سید ہے بیچارہ، وہ پریشان ہے۔ سید کے خون کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، وہ بھوکا مر جاتا ہے، دنیا دار سے سوال نہیں کرتا۔ سید کے اندر لالچ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت امام زین العابدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں سادات کے اندر لالچ نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اگر باپ کسی کو طلاق دے دے تو اس کو بیٹا گھر میں رکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا میرے جد اعلیٰ مولا علی نے فرمایا ہم نے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے، تو پھر جو ان کی اولاد سے ہوگا وہ کیسے دنیا داری کو پسند فرمائے گا؟ تو حضور والا بات یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا جب یہ اعلان ہوا تو سید نے سوچا کہ یار بچے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیوں نہ ہو میں جا کے اسی سے کشتی کر لوں، اگر مر بھی گیا تو 5000 تو ملتا ہی ہے نا، بچے تو بھوکے نہیں مرتے، لیکن سوال تو نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سید گیا بادشاہ کے پاس، مجھے جنید سے لڑائی کرواؤ، کشتی کرواؤ۔ وقت مقررہ ہو گیا، سید پہنچ جاتا ہے، حضرت جنید بغدادی سامنے آتے ہیں، جنید کو تیار کرانے کے لیے کئی لوگ ساتھ ہیں، اور سید بیچارہ اکیلا ہے، کمزور ہے، نحیف جسم ہے۔ جب سامنے آیا تو حضرت جنید نے ہاتھ پکڑا اور زور سے دبایا۔ سید کو تکلیف ہوئی، جنید کی آنکھوں سے غصے کے انگارے نکل رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں آیا، کیونکہ کوئی بہت بڑا بندہ ہو، کوئی چیلنج کر دینا چھوٹا، اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو کہا یہ کمزور سے جسم والا ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ سید کا جب ہاتھ دبایا، سید نے کہا جنید ایک بات یاد رکھنا، مجھے زمین پہ جب گرا دینا نا تو اپنا گھٹنا میرے سینے پہ نہ رکھنا، کیونکہ میں علم نشرہ کے سینے والے نبی کی اولاد سے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب یہ سنا دھاڑے مار کے روئے اور فرمایا اے سید بادشاہ، اگر تم پہلے بتا دیتے میں آل رسول ہوں تو جنید تیرا سامنا ہی نہ کرتا، تو نے مجھے مار دیا۔ اگر قیامت والے دن میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا جنید ہماری اولاد کے سامنے آتا ہے، ہماری اولاد کا مقابلہ کرتا ہے، تو جنید کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ میری معافی تبھی ہو سکتی ہے، میں زمین پہ گر جاتا ہوں، تو میرے اوپر بیٹھ جانا۔ اب حضرت جنید زمین پہ گر گئے، سید بیٹھ گیا، حضرت جنید بے ہوش ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے سمجھا ہارا ہے، تبھی رو رہا ہے، پانی چہرے پہ ڈالا، جنید آنکھیں کھولو۔ جنید کہتا ہے اب آنکھیں بند ہی رہنے دو۔ آنکھیں کھلی تھی، جلوہ یار آشکار نہیں تھا، جب سے آنکھیں بند ہوئی ہیں جلوہ یار کو دیکھ رہا ہوں، رخ سرکار کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جنید تم نے میری اولاد کی عزت کی، ہم تیرے سر پہ ولایت کا تاج پہنانے کے لیے آئے ہیں۔ گرے تھے تو عالم ہوں گے، مفسر ہوں گے، محدث ہوں گے، مگر ولی نہیں تھے۔ گرے تھے تو کچھ اور تھے، اٹھے تھے تو کچھ اور تھے۔ اب ایک ہی جملہ کافی ہے، جو سید کو ہراتا ہے وہ یزید بنتا ہے، جو سید سے ہارتا ہے وہ جنید بنتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے۔ یہی حضرت جنید کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں آپ کو تصوف میں لانے والا کون ہے، ایسا شخص ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ایک حجام ہے نہیں، اس نے مجھے تصوف کی وادی میں ڈالا۔ اس نے کہا حجام؟ ہاں جی حمام والا۔ جی کیسے؟ کہتے میرے بال لمبے ہو گئے، میں حجام کے پاس گیا، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میرے بال بڑھ چکے ہیں، کٹوانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میرا خط بنا دو گے؟ اس نے کہا ادھر آؤ۔ جو بندے کے وہ بال کاٹا تھا اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھا دیا۔
میں نے کہا پہلے اس کا نمبر ہے، اس کے بال کاٹ لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جب اللہ کی بات آ جاتی ہے ہم سب کو پیچھے کر دے، بیٹھو۔ توجہ فرمائیں آپ، جب بات یار کی آتی ہے نا، مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں جی ہم جاتے ہیں کہیں تو یہ مانگنے والے آتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، 1 روپیہ دے دو، تو میں بڑا تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا صبح سے شام تک تو لوٹتے ہو، کبھی اللہ کے نام پہ بھی لوٹ کے دیکھو۔ یہ فتوے کسی اور سے پوچھو، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ میں جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ، پہلے اس کا خط بنائیں گے کیونکہ اللہ کی بات آ گئی ہے، اس نے اللہ کے لیے کہا ہے۔ حضرت جنید کہتے وہ وقت آیا، پھر ہمارے پاس لنگر چلنے لگے، امیر ہو گئے، دولت آنے لگی، نذرانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میں نے سوچا یار وہ جس نے میرا خط پہلے بنایا تھا اور میں اس حجام کی خدمت کروں، میں ایک تھیلی میں اشرفیاں لے کے اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے دیکھا، کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا خط بنایا تھا اس لیے، نے اٹھا کے پھینکی اور فرمایا جب ہم اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دیتے ہیں پھر لیتے نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے تو یہ حجام پہ یہ حجام کا کام کرنے والا آلہ نکلا کہ یہ اس کے جمال میں کھڑا ہے، اس مقام پر فیض ہے جب یہ اسی کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ جنید تو کسی کھاتے میں نہیں آئے۔ اور میں دل کے اوپر پھر چوٹ لگی، اور پھر آپ اس راستے میں آئے، پھر آپ اس کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 سے 5 مرتبہ یہاں گفتگو کی ہے، لیکن جب آپ لوگ سبق بھلا دیتے ہیں پھر مجھے دوبارہ دہرانا۔ یہ سبق وہ جب پہلے ہوئے تھے وہ اور تھے، یہ جو ہوا ہے یہ اور ہے، دلائل بھی اور ہیں، معاملات بھی اور ہیں، کیونکہ ابھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کس رنگ میں دیکھتا ہے اور کہاں کہاں دیکھتا ہے اور کیسے کیسے دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، جب رمضان المبارک آتا ایک دن پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں رمضان آ گیا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کہتے ہیں رمد سے، عربی میں رمد کہتے ہیں جلا دینا۔ فرمایا جس طرح سونے کو آگ میں ڈالا جائے کھوٹ جل جاتی ہے، سونا جل کے کندن بن جاتا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ امت محمدیہ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایسا ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں سحری کے وقت بخشش، ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ امت محمدیہ کے ان امتیوں کو اللہ بغیر حساب کے جنتی کرتا ہے، جہنم سے آزادی ہوتی ہے، بخشش کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ اور پھر جب جمعۃ المبارک آتا ہے پھر ہر 3 گھنٹے کے بعد 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر محبوب فرماتے لوگوں یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں شب قدر بھی آ رہی ہے جس میں 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور تم لوگ قیام کرنا، رات کو تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا اور دن میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ جو بھی عمل کریں اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب دیا جائے گا، اور فرائض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیجیے، نیکیوں کو رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے، لوگوں کو سحری کروائے، روزے رکھوائے، بالخصوص جو خون کے رشتہ داروں کی حاجات کو پورا کرے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ دنیاوی حاجات کو پورا کرے گا، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ اس کے درجے بلند ہوں گے، 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ حضرت مالک بن دینار ایک بات لکھتے ہیں، آخری بات اور گفتگو ختم، کیونکہ آپ کو نیند آ رہی ہے اور نیند میں مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی۔ میں اکثر جو میرے مزاج سے واقف لوگ ہیں نا وہ دیکھتے ہیں جب تقریر لمبی ہو رہی ہے نا وہ باسیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جمائی آئے گی ابھی تقریر بند ہو جائے گی، تو جب تک حشاش بادشاش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر بات بھی چلتی رہتی ہے، کیونکہ بات
تصوف ایک ٹاپک ہی ایسا ہے، ابھی تو یقین فرمائیں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے مقام تصوف بیان کرتے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک گریا کا ماحول طاری ہو جاتا ہے، لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسی گفتگو تو میں نے نہیں کی، ایسی گفتگو کی ہے جس میں آپ اپنے دل کا قبلہ درست کر سکیں آہستہ آہستہ۔ یہ تو اب ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، میں کیا مثال دوں؟ چھوٹے سے بچے کو بالغ کی خوراک دیں گے تو اول تو اسے کھائی نہیں جائے گی، اگر چلی جائے تو جو حشر ہوگا، تو اس لیے عمر کے ساتھ بے ترتیب خوراک دی جائے گی۔ اور ادھر لاہور کے شہر میں تو خوراک جتنی تھوڑی دو تب بھی اثر اتنا ہی کرتی ہے، زیادہ دو تب بھی اتنا اثر کرتی ہے، کیونکہ آپ تو وہ لجپال لوگ ہیں سوائے چند کے۔ ہو سکتا ہے کہ میں لاہور سے ملتان سے آ جاؤں درس تصوف کے لیے اور آپ تشریف فرما نہ ہوں، کیونکہ کریم لوگ ہیں نا، لجپال لوگ ہیں، کیونکہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ آنے والے کا سفر بھی دیکھتے ہیں اور اپنی مصروفیات کو بھی دیکھتے ہیں، اتنے کریم ہیں۔ بہرحال بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ واقعی نبھانا جانتے ہیں، واقعی نبھانا جانتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کبھی ہم یہاں سے دل برداشتہ ہو کے نہ گئے، ورنہ یہی بات دل میں لے کے آتے ہیں، ہم اتنی دور سے آتے ہیں لیکن یہ ان کو نہیں پاتے، پھر کس سے بات کریں؟ لیکن پھر وہی بات آتی ہے جس کے لیے آتے ہیں وہ تو سنتا ہے نا، وہی نہیں سمجھے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے بیت اللہ کے قرب میں بیٹھ کر دعا کی، میرے مالک اس سال کس کا حج قبول ہوا ہے مجھے بتا دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار سب کے حج قبول ہیں، محمد بن ہارون بلخی ایک شخص آیا ہوا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے۔ فرماتے میں چلا گیا ایک وادی میں جہاں حاجی تھے، وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا لوگوں بتاؤ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا عابد ہے، بڑا نیک اور صالح انسان ہے، کسی وادی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا میں نے تو کچھ اور سنا ہے، یہ کہتے ہیں بڑا عابد ہے، زاہد ہے، کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوتا یہ کیا ہے اور کس درجے کا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک وادی کے اندر ہاتھ کٹا ہوا ہے، گلے میں زنجیر ڈلی ہوئی ہے، ساروں قطار رو رہا ہے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جا، میرا مالک مجھے معاف کر دے، میرا مالک مجھے معاف کر دے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے سلام کیا، اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم بھی میرے بارے میں دیکھ کے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا 12، 24، 27 مختلف کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، ابن جوزی نے کچھ لکھا، امام صفوری نے کچھ لکھا، اور میں سال گزر گئے، میں ادھر آتا ہوں اور کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی میرے لیے یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ اس کا حج اس کے منہ پہ مارا گیا ہے، تو بتاؤ تم بھی یہ پیغام لے کے آئے؟ میں نے کہا لے کے آیا ہوں، لیکن اب تجھے بتانا پڑے گا ایسی کون سی غلطی تو اس سے سرزد ہوئی ہے کہ تیرا حج تیرے منہ پہ مارا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے 27 غلام بھی آزاد کیے ہیں، 27 باندیاں بھی آزاد کی ہیں، میرا رب مجھے معاف نہیں کر رہا، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بتاؤ خطا کیا کیا ہے؟ کہا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پہلی رات تھی، لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، میں شراب کے نشے میں گھر آیا، میری ماں نے کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تجھے لحاظ نہیں ہے کہ تو شراب کے نشے میں تھوت پھر رہا ہے، عبادت نہیں کی، روزے کے لیے تیاری نہیں کی۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا، تندور جل رہا تھا، اٹھا کے ماں کو تنور کے اندر ڈال دیا، وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ جب صبح وہ نشہ شراب اترا، میری گھر والی نے مجھے شرم دلائی کہ تجھے حیا نہیں آیا۔ جب میں نے تنور کھول کے دیکھا میری ماں جل کے راکھ ہو چکی تھی، اس کا جسم ختم ہو چکا تھا، چونکہ میں شراب کے نشے میں تھا، بے ہوش تھا۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ٹوکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا کہ اس ہاتھ نے ماں کو جو ہے وہ تندور کے سلگتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیا ہے، آگ میں ڈال دیا، میں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے 27 غلام آزاد کیے، 27 باندیاں، قدم قدم پہ سجدے ریز ہو رہا ہوں،
اور کئی عرصہ ہو گیا مجھے 20 سے زیادہ مرتبہ 27 تک میں نے حج کر لیے ہیں، ہر سال حج پہ آتا ہوں، جہاں سے جاتا ہوں اللہ کے ولیوں کو دیدار ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو تیرا حج تیرے منہ پہ مارا جائے گا۔ میں نے جب یہ سنا میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست میرے اوپر پڑے، تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا، تو نے اپنی ماں کو جلا دیا۔ میں اس سے لڑتا ہوا جب نکلا میں آ گیا گھر، جس مقام پہ رہتا تھا میں سو گیا۔ رات کو جب میں سویا میری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلیں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا او ابن دینار، میرے امتی کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ ہم نے سفارش کی ہے، ہم نے سفارش کی ہے، اللہ نے میری سفارش کو قبول کیا ہے۔ اس دنیا کے 3 دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، پھر اس کی ماں کے دل میں رحم آئے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اللہ اس کو جنتی کر دے گا، اللہ اس کو جنتی کر دے گا۔ اب محمد بن ہارون بلخی کا معاملہ نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں تھا، تو فرمایا ہم نے سفارش کی ہے۔ یہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، ہم نے سفارش کی ہے، ہم نے سفارش کی ہے۔ تو حضور والا مالک بن دینار کہتے ہیں پھر میں نے اس کو تلاش کیا اور میں نے اس کو کہا کہ ایسے مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، اور اس طرح سرکار نے فرمایا ہے۔ اس نے ایک چیخ ماری، وہیں زمین پہ گرا اور اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یارو کہنے کا مقصد یہ ہے، الفاظ کے بولنے پر بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ فرما رہے ہیں آمین۔ فرمایا ابھی جبریل امی کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا روزے نہ رکھے ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ابھی جبریل امی یہ کہہ رہے تھے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا مگر خدمت نہ کی بدبخت ہے وہ۔ ابھی جبریل امی یہ کہہ رہے تھے ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور محبت سے درود نہ پڑھے۔ اب کنیکشن دیکھیے، جبریل کے ان الفاظوں کو میں تو بد دعا کہہ نہیں سکتا، دعا بنتی نہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتا فرشتہ ہے، ان چیزوں سے پاک کے اس کی عبادت کرتا ہے، مگر اتنا جانیے زمین پر رمضان المبارک ہو اور کوئی جان بوجھ کے روزے نہ رکھے، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، یہ تو بات فرشتے بھی پسند نہیں کرتے۔ اور پھر جناب والا والدین زمین پر بوڑھے ہوں اور کوئی ان کے ہوتے ہوئے خدمت نہ کرے، یہ بات تو عرش بری پر بھی فرشتے پسند نہیں کرتے۔ اور جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور کوئی درود نہ پڑے، یہ بات تو فرشتے بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی، اللہ بھی اور فرشتے بھی تو جان عالم پر درود سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے۔ امام صفوری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ تھک گئے تو ختم کر دیتے بات۔ اچھا، امام صفوری نے ایک بات لکھی ہے کہ آتش پرست تھا، آتش پرست، یہ بچوں کی ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن جہاں رحمتیں ہوں گی وہاں بہت بڑی سختیوں کا دن بھی ہے۔ اگر کسی کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تو جواب باپ کو دینا ہوگا، اولاد روزے نہیں رکھتی تو جواب والدین کو دینا ہوگا، جو جس چیز کا مالک ہے وہ جواب دہ بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، اپنی جان مشکل سے چھوٹے گی، باقیوں کا جواب کیسے دے گا؟
اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ نہیں سکھاؤ گے تو پوچھا جائے گا قیامت والے دن کیوں نہیں سکھائی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے سکھائی ہے۔ بہرحال امام صفوری لکھتے ہیں کہ آتش پرست ہے، مجوسی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس کا بیٹا کھانا کھانے لگا تو آتش پرست نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، بیٹے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا یہ رمضان المبارک ہے، قرآن میں ان کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھا کرو، تم پر فرض ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو رمضان کا احترام نہیں کرتا، کھانا کھا رہے، آتش پرست ہے، مشرک ہے، تھپڑ مارتا ہے بیٹے کو۔ جب مر گیا، مرنے کے بعد اس علاقے کے کسی ولی کو زیارت ہوئی، خواب میں جنت میں ٹہل رہا ہے، تو مجوسی اور جنت میں، آتش پرست اور جنت میں، مشرک پھر جنت میں۔ کہا بات یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا کہ تو نے مہمان رمضان کا احترام نہیں کیا، تو جب میں مرنے لگا مجھ پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا، جو رمضان المبارک کا احترام کرے پھر کفر کی موت مرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے اوپر نزاع کا عالم طاری رہے گا، تیری روح تب پرواز کرے گی جب تیری زبان پر میرے یار کا کلمہ جاری ہو جائے گا۔ کہا میں نے رمضان المبارک کے احترام میں یہ عالم ہے کہ مجھے کلمہ نصیب ہوا۔ تو یارو ایک آتش پرست رمضان کا احترام کرے اور ہم کلمہ گو ہو کے کہیں ہمارے بچے کمزور ہو جائیں گے، روزہ نہیں رکھتے، یہ پڑھ رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہر والدین پر یہ ضروری ہے وہ خود بھی روزے رکھیں اگر بیمار نہ ہوں، شرعی عذر نہ ہو، اور بچوں کی بھی تربیت کریں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اگلی بات یہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ اب جس نے اس کو پانا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، وہ روزے رکھے۔ اور رمضان المبارک میں صدقات، خیرات، رشتہ داروں کی دیکھ بھال، ہمسایوں، محلے داروں کے حقوق، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں ایک بات اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، ابن جوزی نے ایک بات لکھی ہے بڑی دل ہلا دینے والی ہے۔ چلیں آپ تھک گئے، میں نہیں سناتا پھر انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے نا۔ ابن جوزی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایک بھائی پیسے والا ہے نا، بہن غریب ہے، اعراض کر دیا، غربت کی وجہ سے اگنور کر دیا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھیں گے نہیں اور سکھائیں گے نہیں تو کون سکھائے گا؟ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک شخص، کسی کا دوست تھا، 2 دوست تھے، ایک دوست نے دوسرے کو کچھ چیزیں دیں کہ یہ سنبھال کے رکھ لو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو تجھے یہ چیزیں تجھ سے واپس لے لوں گا۔ اس وقت جو پیسے جمع کرنے کا سورس تھا وہ لوگ امین تھے، یعنی امانتیں رکھتے تھے۔ عرب کا بھی یہ رواج رہا ہے، جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات فرمایا علی لوگوں کی امانتیں دے کے پیچھے آ جانا۔ اب یہ امانتیں دینے کی ڈیوٹی محبوب نے لگائی اور آج تک لگی ہوئی ہے۔ آپ بھی مکے جاؤ نا تو کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو باب علی کے پاس سے دفتر ہے، وہاں سے ملتی ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ذرا یہ بھی سوچنے کی بات۔ اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ بہرحال اس وقت جو بینک ہوتا تھا وہ دوست ہوتے تھے، اب تو جس دوست کو دے دیے جائیں ہو سکتا ہے وہ ملے ہی نہ، عجیب معاملہ ہے۔ تو دوست نے پیسے لے لیے، یہ تاجر تھا، تجارت کے لیے چلا گیا، واپس جب آیا پتہ چلا وہ دوست فوت ہو گیا ہے۔ اس کے ورثاء سے رابطہ کیا کہ میرا مال تھا، جمع پونجی تھی زندگی کی، میں دے کے گیا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں بتایا۔ بڑا پریشان ہوا، کہاں جائیں؟ اب قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ کہا پھر کوئی ایسا اہل ذکر ڈھونڈے۔ اب یہ ذکر میں بھی اتنا لذت ہے، آپ کہتے نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی آپ کو یاد کیا جا رہا تھا۔ اور ذکر کی کرامت پتہ کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم اس کی یاد کرو وہ تمہاری یاد کرے۔ یاد سے یاد بنتی ہے، یاد سے یاد بنتی ہے۔ تبھی تو حسن بصری فرماتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب وہ پتہ چلا کون اہل ذکر ہو سکتا ہے، کہاں جائیں؟ کہا حسن بصری کے پاس چلے جاؤ۔ مولا علی کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عارف بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس گئے نا، انہوں نے فرمایا دیکھو دو مقام ہے مرنے والوں کا، ایک ہے مقام علیین، ایک ہے مقام سجین۔ جو جہنمی ہوتے ہیں وہ سجین میں ہوتے ہیں، جو جنتی ہوتے ہیں وہ علیین میں ہوتے ہیں، اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ لہذا جو اعلیٰ مقام پر فیض ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، ان کی ارواح کو ہر پیر اور جمعرات کو پچھلی رات روحوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ بیت اللہ کا طواف کر کے آؤ، اور جو شہداء ہوتے ہیں شب بارات میں ان کی روحوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ مدینہ گنبد خضرا کی زیارت کر کے آؤ۔ یہ کتب حدیث میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو تم ایسا کرو، تمہارا جو دوست تھا وہ نمازی تھا جی، تھا حاجی تھا جی، پرہیزگار تھا جی، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اچھا تھا، امین تھا، خائن نہیں تھا، بددیانت نہیں تھا، ساری خوبیاں تھیں، نیک تھا۔ اچھا پھر ایسا کرو ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ روحیں ہر ایک کو تو نظر نہیں آتی نا، جن کا روحوں سے تعلق ہوگا نا وہی بھیجیں گے نا جاؤ تم ملاقات کرو۔ تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ اور جا کے تم وہاں پچھلی رات آواز دینا، تمہیں جواب ملے گا۔ یہ جب پہنچے وہاں آواز دی، جواب نہ ملا، واپس آتے حضور میں نے آواز دی جواب نہیں ملا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا دوست جنت میں نہیں جہنم میں ہے، جنت میں ہوتا تو اس کی روح یہاں طواف کر رہی ہوتی، طواف کر رہی ہوتی۔ اب جاؤ مصر میں کنواں ہے برہوت نامی، وہ سجن میں ہے، سجین میں ہے، سجن ہے، قید خانہ ہے، وہاں جاؤ آواز دو۔ جب وہ وہاں پہ گیا آواز دی، فوراً جواب آیا۔ اس نے کہا میرا مال تو بعد میں بتانا، پہلے اپنا حال بتا۔ اتنا نیک صالح نمازی پرہیزگار حاجی سب کچھ، جہنم میں سجن میں کیسے؟ اس نے کہا میرے پاس بڑا مال تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، جب میں صدقہ کرتا خیرات کرتا میرے پاس دعوتیں ہوتی، میں اس کی غربت کی وجہ سے اس کو اگنور کرتا، اللہ نے میری نمازیں، میری روزے، میری زکاتیں، میرے حج، میری عبادات میرے منہ پہ مار دی۔ فرمایا خون کے رشتے سے تو نے اعراض کیا، چل جہنم میں جا، تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ لا يدخل الجنہ قاطع، خون کے رشتوں سے اپنی ذاتی طور پہ تعلق قطع کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہمارے تعلق تو ایسے نا، چائے نہیں پلائی ہمیں، ہم گئے تھے شادی پہ جی ہمیں کھانا نہیں دیا، اور ڈونگے میں گوشت نہیں ڈالا، ہڈیاں ڈال کے دے دی، جائے نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ دین کے لیے تو نہیں ہے، دین کے لیے ہوں تو پھر میرے آقا نے فرمایا جو کسی سے ملے اللہ کے لیے، بچھڑے اللہ کے لیے، کسی کو دے اللہ کے لیے، کچھ لے اللہ کے لیے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس پر تو ہم الحمدللہ نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ اپنی ذات کے لیے پھرتے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنی ذات اور اپنے محبوب کی ذات کے لیے مختص فرمائے، اللہ کرے آمین۔ اب ہوا یہ، اب میری بہن مجھ سے ناراض ہے، کہا میں جا کے اس سے معافی مانگتا ہوں وہ تجھے معاف کر دے گی، میرا مال کدھر ہے؟ اس نے کہا تیرا مال میرے گھر کی چوکھٹ کے نیچے گڑھا کھود کے میں نے دفنایا، جا کے لے لو۔ واپس آتا ہے وہ رسا کو ملتا ہے، مال اپنا لیتا ہے، حال اچھا ہوتا ہے تو پھر کسی کا حال بھی اچھا تبھی لگتا ہے جب اپنا حال اچھا ہو۔ تو اس کی بہن کے پاس گیا، دروازے پہ دستک دی، بہن آئی، کہا تیرا بھائی فوت ہوا ہے، کیسا تھا؟ اس نے کہا جی بہت اچھا تھا، نیک تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، مگر مجھے غربت کی وجہ سے اگنور کرتا تھا، یہ میرے دل سے بات نہیں جا رہی۔ میں نے ساری بات سنائی، رو پڑی، بہن پھر بہن ہوتی ہے، کہنے لگی کچھ بھی ہے، چلے مجھے اگنور کیا ہے مگر ہے تو میری ماں کا ہی بیٹا نا، میرے باپ کا خون ہے، تو گواہ ہو جا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا۔ یہ جب ان بزرگوں کے پاس ہے جنہوں نے بھیجا تھا، معاملہ بتایا، اس نے کہا اچھا پھر اب چلا جا دوبارہ اور جا کے دیکھ اب طواف کے لیے آیا کہ نہیں آیا۔ جب وہ گئے آواز دی تو اس نے فوراً کہا لبیک۔ جب اس نے کہا
لبیک یا رفیقی، میرے ساتھی میں حاضر ہوں، تیری بڑی مہربانی۔ ادھر تو نے جا کے میری بہن کو کہا، اس نے مجھے معاف کیا، ادھر حریم ناز کے پردوں سے آواز آئی، اس کی روح کو سجین سے علیین میں پہنچا دو، جس کی وجہ سے روکا تھا وہ راضی ہو گیا، تو ہم کیوں ایسے ناراض رہیں؟ اس لیے تصوف کی دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے، تصوف ملانے کے لیے ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بابا فرید کو کسی نے قینچی دی، فرمایا ہم نہیں لیتے، یہ کاٹتی ہے، سوئی دی، فرمایا لیتے ہیں، یہ ملاتی ہے۔ اور کاٹنے والے کو اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا ملانے والے کو ٹائم لگتا ہے، اور پھر ملانے والا اگر ستھرا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جوڑ ملا ہوا ہے۔ تو ملانے والے مشکل سے ملتے ہیں، کاٹنے والے مل ہی جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج بازار میں ہر چیز مہنگی ہو چکی، نہیں آپ کو پتا تو رمضان میں چل جائے گا پتا۔ تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، مگر ماچس کی ڈبیا، ماچس کی تیلی آج تک وہیں کھڑی ہے، اس کی قیمت نہیں بنی۔ اس نے کہا کیوں نہیں بنی؟ کہا جلانے والوں کی قیمتیں نہیں بڑھتی۔ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کاٹنے والوں کی قیمتیں نہیں بنتی، ملانے والوں کی قیمتیں بنتی بھی ہیں، بڑھتی بھی ہیں۔ اس لیے تصوف کی وادی میں قدم رکھ کر ہم وقت اسی سوچ میں رہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کے لیے ملو، اسی کے لیے بچھڑو، اسی کے لیے سب کچھ جیو مرو، پھر دیکھو دنیا ہی میں جنت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔